صرف ایک اللہ ہی ہے جو تمہاری اتنی کوتاہیوں کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود تمہیں سزا نہیں دیتا، تم سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ہمیشہ تمہارا انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو تم اس کے در پہ جاؤ گے اور وہ تمہاری سب غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، کیونکہ اللہ بہت رحمان و رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ جو اللہ رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل دے گا۔ وہ رب تمہیں تمہارے صبر کا بہت حسین اجر دے گا انشاءاللہ۔ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کچھ بھی ناممکن نہیں رہنے دیتا۔ یہ تو اللہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ تم بس ایک بار اس پہ کامل یقین رکھ کر تو دیکھو، پھر دیکھنا وہ ہمیشہ اس کا مان رکھے گا۔ بس صبر، شکر اور یقین کے ساتھ آگے بڑھتے جاؤ اور پھر دیکھنا ایک دن معجزے ضرور ہوں گے، سب بند دروازے ضرور کھلیں گے۔ بس اللہ کے فیصلوں کو سر جھکا کے صبر اور شکر سے مانتے جاؤ۔ صبر رکھو، جس طرح ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح آتی ہے، اسی طرح تمہاری زندگی میں بھی بہت جلد وہ روشن صبح آئے گی جو صرف خوشیاں لے کر آئے گی تمہارے لیے۔ بس صبر رکھو۔ تھک گئے ہو، بہت مشکلات ہیں زندگی میں، صبر کرنا مشکل لگ رہا ہے، تو بس اتنا یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اور وہ تو صبر کرنے والوں کا خود ہر قدم پر ساتھ دیتا ہے، اور تمہارے صبر کا بھی تمہیں بہت جلد بہترین اجر ملے گا۔ صبر اور شکر گزاری کو اپنا لائف اسٹائل بنا لو، اور پھر دیکھنا اللہ وہاں سے تمہارے لیے در کھولے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور کر لو، لیکن ہمت مت ہارنا، کیونکہ اللہ کبھی کسی انسان کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور صبر کرنے والوں کا اجر تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ تم بس ہمت مت ہارنا، خوبصورت راہیں تمہاری منتظر ہیں۔ جو نیکی اللہ کے لیے کی جائے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تو نیکی کرنے والوں کا سب سے بڑا قدردان ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے کچھ کریں اور آپ کو صلہ نہ ملے، ہمیشہ یاد رکھیں نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے، اور یہی نیکیاں آپ کی زندگی کے بہت سے بند دروازوں کو کھولتی ہیں۔ اپنی زندگی کا بس ایک ہی اصول بنا لو، جو ملا بہترین ملا، اور جو نہیں ملا اسی میں بہتری۔ پھر یقین کرو تمہیں اللہ بہترین سے ہی نوازے گا، اور پھر نہ ہی تمہیں کسی چیز کے چھن جانے کا دکھ ہوا کرے گا اور نہ کسی کے چھوڑ جانے کا غم۔ بس یہی ہے ایک پرسکون زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت راز۔ زندگی میں کچھ بھی اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا ہم انسان سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کی ہر شے کو زوال ہے۔ اگر زندگی میں کچھ ضروری ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ کی رضا ہے، جو آخرت تک آپ کا ہاتھ تھامے رکھے گی اور آپ کو پل صراط پار کرائے گی۔ جب اللہ خود انسان سے کہہ رہا ہے بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو پھر اے ابن آدم تجھے کیسی پریشانی ہے؟ تو بس شکر کے کلمات کے ساتھ صبر کرتا جا، اور پھر بہت جلد اپنی زندگی کو حسین انداز میں خود بدلتا ہوا دیکھے گا۔ اور یقین جانو ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ عزت تب حاصل ہوگی جب آپ ہر اس چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے جو لوگوں کے پاس ہے۔ اللہ عزت اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ عزت کمائی جاتی ہے اپنے عمل سے، اپنی حدود سے، اپنے ویلیو سسٹم سے۔ دنیا میں کوئی ایک بھی آپ جیسا نہیں ہے، سب مختلف ہیں آپ سے۔ اگر کوئی غلط فیصلے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے حصے کی غلطیاں ہیں، اور بعض دفعہ ہمیں خود کو اپنے حصے کی غلطیاں کرنے دینا چاہیے، ورنہ ہم میچور کیسے ہوں گے؟ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو محبت کسی انسان سے نہیں، اپنے اللہ سے کرو۔ بچپن کا وقت ہی اچھا تھا، سمجھ جتنی کم تھی زندگی اتنی ہی آسان تھی۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، کیونکہ تم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ دعا تو وہ ہوتی ہے جب ایک بار مانگ لی جائے
تو دل میں شک پیدا نہیں ہوتا کہ قبول ہوگی یا نہیں، کیونکہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے جس سے مانگا ہے وہ قادر ہے، وہ قادر ہے ہر ایک چیز پر۔ میں نے جس سے مانگا ہے وہ ناممکن کو ممکن کر دینے والا ہے۔ جہاں دعا ہوتی ہے وہاں شک کی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ یہ بھی میرے اللہ کی قدرت ہے، اس کی رحمت کی نشانی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ماں باپ کے علاوہ اگر رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ جب پوری دنیا سے تھک ہار کر اللہ کو پکارتے ہیں تو دل کا ساز یوں بجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکار کو سن رہا ہے، بالکل قریب آ کر۔ آپ بولتے چلے جاتے ہیں، وہ سکون دیتا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے رب کی نگاہ میں ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا۔ میرا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ کیا رب مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں۔ سو میں قرآن مجید لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈھونڈا تو پہلے جو آیت ملی وہ یہ تھی کہ وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے سوچا میرے اندر تو تقویٰ ہے ہی نہیں۔ پھر میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں لکھا تھا وہ صابرین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبرے ہونے پر افسوس ہوا۔ پھر میں نے دیکھا وہاں لکھا تھا اللہ مجاہدین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے سوچا یہ سعادت بھی نہیں ملی مجھے۔ پھر میں نے پڑھا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں تو ان میں سے بھی نہیں ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا سوچا کہ مجھ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرے۔ ابھی میں مصحف بند کرنے ہی والی تھی کہ میں نے وہاں ایک آیت دیکھی جس میں لکھا تھا اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اپنی رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، کبھی بھی اس سے مایوس مت ہونا۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جلد ہی تمہاری مشکلات ختم کر کے تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا، بس یقین رکھو۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، لیکن دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے دعائیں رنگ لاتی ہیں جب صدقے دل سے مانگی جائیں، جب کن کے یقین پر مانگی جائیں۔ جس رب نے زلیخا کے دل میں یوسف کی محبت نکال کر اپنی محبت سے بھر دیا، میں بھی تو اس رب کی بندی ہوں۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جب دینے والی ذات اللہ ہے تو پھر ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ اللہ اپنی مرضی کا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو میری بھی وہی رضا جو تیری رضا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔